بٹھایا کیوں گیا ہے؟ کیا یہ بڑے بڑے پیسے والے ہیں اس لیے اوپر بٹھایا گیا؟ یہ عزت تمہیں دیکھنی ہوگی، نہیں صرف اس لیے بٹھایا گیا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وابستہ جماعت، سبحان اللہ، حضور پاک کے نائبین کی جماعت ہے، جو دنیا میں مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوا، اس کے لیے یہاں ممبر ہے، تو پھر قیامت میں تو عزت اور دیکھنی ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ میرے عزیزوں، جن نوجوانوں نے آج دھوکہ کھایا، اور ان لوگوں سے آج پھر میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ، پلٹ کر کے آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام ہو تو پورے کے پورے غلام بنو، پورے کے پورے ہو جاؤ۔ کیا بات! کیوں یہود و نصارہ کی تقلید پر تم آج اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہو؟ تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں سوائے تمہارے ٹوٹنے بکھرنے کے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جتنا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا جائے گا اتنا بزدل بنتا جائے گا۔ اللہ اللہ، بزدل، کائر۔ جو لوگ خوف سے آج جی رہے ہیں، ڈر سے جی رہے ہیں، صرف وہی لوگ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری ہو گئی ہے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رہنے والا پورے طوفانوں سے بھی کبھی نہیں گھبراتا، کیا بات! کبھی نہیں ڈرتا، نہ وہ پہاڑوں کی چٹانوں سے، بلکہ ہمارے اسلاف کا حال تو یہی ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے توپ کیا چیز ہے، دیکھ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بزدلی نہیں آ سکتی، ڈر اور خوف نہیں آ سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو میسج دیا، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، واہ! خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی شاعر حضرات یہاں پر بہت سارے قصیدے پڑھتے رہے، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ منبر پر میری تعریف ہو یا میرے لیے اشعار پڑھے جائیں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ منبر ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بات صرف شہنشاہ کی ہو اور بات صرف بادشاہ کی ہو، ہماری عزتیں انہی کے قدموں سے ہیں۔ میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں علماء کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ اس بھری دنیا میں ادھر بھی جا رہے ہو ادھر بھی جا رہے ہو، میں کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، الحمدللہ میں نے کبھی بھی ان ظالموں کا خوف اپنے دل پر محسوس نہیں کیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، وہ اس لیے خوف نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا، آنے دو ان ظالم کتوں کو، میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ میرے عزیزوں، آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہاں دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے، کون کیسا ہے؟ میرے عزیزو، ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں تو یہ حق فطرت ہے۔ کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے، ورغلانہ ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے، کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کچھ تو بات رکھو، مریادہ رکھو۔ میں کہا میں نے گالی دی نہیں، ابھی میں نے گالی دی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا، آپ تو کرسی سے اٹھ گئے۔
آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ بات ہم آج ببانگے دہل کہہ سکتے ہیں، خوف اور ڈر نہ رکھو، اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے، اور یہی طاقت تمہاری ہمیشہ کی تمہیں زندہ رکھتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو تم پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، تجربہ کیا گیا تھا، آج وہ ظالموں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ حالات کیوں اس طرح کے خراب ہوتے ہیں؟ کبھی ادھر سے کوئی کتا بھونکتا ہے، کبھی ادھر سے کوئی حضور کو گالی دیتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں آج؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے اب ٹرائل شروع کیا، کیا چیز دیکھنے کے لیے کہ ڈاکٹر جب کسی کو سن کرنے کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی دے رہا ہو تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے؟ سوئی لگا کے دیکھے گا، چونٹی کاٹ کے دیکھے گا، کینچی لگا کر دیکھے گا کہ میرا دیا ہوا انجیکشن کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، میری دی ہوئی گولی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے ہاتھ پیر میں حرکت ہونے لگی تو ڈاکٹر سمجھ جائے گا ابھی پورا انجیکشن کام نہیں کیا، ابھی گولی پورا اثر نہیں کی ہے، تھوڑا اور سن ہونے کے لیے، بے ہوش ہونے کے لیے دوائی دینی پڑے گی۔ یہ تو اصول جانتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے تمہیں نشہ دیا جا رہا ہے، تمہیں سلانے کے لیے، تمہارے نبی سے دور کرنے کے لیے بہت نشہ تمہارے درمیان آ گیا۔ نشہ کا مطلب صرف ہیروئن، کوکین، افیون ہی نہیں، چرس، گانجا ہی نہیں، سگریٹ، بیڑی ہی نہیں، نشہ جو تمہارے ہاتھوں میں آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیا گیا ہے، یہ بہت خطرناک نشہ دیا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے اخلاق کا قتل کر چکے ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا پر۔ روزانہ رات کو تنہائی میں گندی فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، اپنی آنکھوں کو، اپنی حیا کو برباد کرنا، یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ کون کر رہا ہے یہ؟ تمہیں مفت میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے تمہارے اخلاق کا قتل کیا گیا اور تم بہہ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، جو دیکھنا ہے دیکھتے جاؤ موبائل کی اسکرین پر۔ اے مسلمانوں، دنیا اگرچہ بے عقیدہ ہے لیکن تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن تمہیں دنیا نے کئی سالوں سے یہ نشہ دیا ہے، اور اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا دیا ہوا نشہ کام کیا ہے نہیں کیا۔ اب یہ وقت آ گیا، پچھلے 10 سالوں سے جس طرح سے پوری قوم کو سلانے کے لیے کچھ زر خرید مولویوں کو بھی لگایا گیا ہے، کچھ میڈیا کے دجالوں کو بھی لگایا گیا کہ ان کو ایسے پاٹ پڑھائے جائیں کہ کبھی کھڑے نہ ہو، کبھی کھڑے نہ ہو۔ میاں امن کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم کون سے جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ میں تمہیں آپ بیدار کر کے جاؤں گا۔ 10 سال سے جو نشہ دیا گیا تھا، اب چیک کرنے کا وقت آیا تو جگہ جگہ سے چیک کیسے کیا جا رہا ہے؟ کبھی ان کے نبی کو گالی دے دو، دیکھتے ہیں ابھی کتنے بے ہوش ہیں اور کتنے ہوش میں۔ قرآن کو گالیاں دے کر دیکھو، یہ تمہارا ٹیمپریچر ناپنے کا وقت ہے۔ اور انہوں نے جو پوری دنیا میں یہ نشہ دیا ہے، چرس، گانجا، افیون، کوکین تو آیا ہی آیا ہمارے محلوں میں، ساتھ میں انٹرنیٹ کے خطرات اتنے بڑھ گئے کہ میں نے محسوس کیا عرب دنیا کو آدھے سے زیادہ انہوں نے سلا دیا ہے، سلا دیا۔ 57 اسلامک کنٹریز آج دنیا میں ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی فلسطین کے قتل ہونے والے بچوں پر۔ ملک شام اجڑ گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن کا ہر گھر جل گیا ہے، لیکن یہ عرب اب بیدار نہیں ہے، ان پر نشہ کام کر چکا ہے۔ میں خود دیکھا ہوں، حضور کی شان میں گالیاں 1000 دی جا رہی ہیں دنیا میں،
عربوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے، عربوں کے نوجوانوں میں کوئی ہلچل نہیں، اکا دکا ہوں گے، لیکن یہ نشہ وہاں کام کر گیا۔ لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ ابھی میرے اس ملک میں ان کا نشہ کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو یہ پچھلے 10 سال سے ہماری اس قوم کو نشہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کا کروڑا شکر یہ ہے، میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں بھی دیکھا، تقریباً 6 مہینے میں 22 اسٹیٹ کو جا کر میں نے کئی شہروں کا دورہ کر کے دیکھا، یہ جو بھیڑ ہے ہر شہر میں ہے، وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے۔ اور پھر ہم نے ہر گلی سے ایک نعرہ سنا، جہاں سے دیکھو 8 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تمہارا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کتوں کا دیا ہوا نشہ ابھی پورا تم پر اثر نہیں کیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ راستہ بھٹکے تو ہیں نوجوان، گنہگار تو ہو گئے، لیکن میرے آقا کا غدار کوئی نہیں ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے وفائی کرنا ابھی ہماری قوم میں آیا نہیں، اور جب تک یہ تمہاری خصوصیت باقی رہے گی، یہ بھونک بھونک کر مر جائیں گے، لیکن تمہارے دین کا بال بیکا بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر دنیا یہ سمجھتے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت تو فکر ہم سب کو بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے۔ ارے دیکھو فلاں جگہ ایک مسلمان بچے کو پکڑ لیا اور کھمبے سے باندھ کر کے لاٹھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا، موب لنچنگ کیا، تم سب ویڈیو شیئر کر کے افسوس کرتے ہو۔ میرے عزیزو، ان ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا، ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ، لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے، اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نبیر اعلیٰ حضرت حضور پیر طریقت، حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے رہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں اور راستہ چھوڑ دیں بالکل۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ کیمرے والے ہیں، اب یہ نیچے کر لی، حضرت کے احترام میں سارے لوگ اپنے گھوڑوں کو نیچے بٹھا دیں۔ یہ جتنے تم اگر یہ کہتے ہو ہمارے پاس یہ طاقت نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، دولت نہیں، سیاست نہیں، قیادت نہیں، کب تک کرو؟ لیکن مکہ سے مدینے جانے کے وقت یہ اعلان کر کے جا رہے تھے، مکہ بھی فتح کریں گے، ایران بھی فتح کریں گے، روم بھی فتح کریں گے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر اور دنیا نعرے کے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں کو اگر کسی نے دھول چھٹایا، اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں جس کو قیصر و کسریٰ کہتے ہیں، قیصر روم کے بادشاہ کو، کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، اس زمانے کے یہ امریکہ اور رشیا کے برابر تھے، سپر پاور طاقتیں، اور ان کو اگر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تو وہ فاقہ کش صحابہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ وہ اس طرح کے بہت بڑے بڑے لشکر لے کر فتح نہیں کیے، بلکہ جس علاقے میں بھی گئے عشق مصطفیٰ کی خوشبو سے انہوں نے فتح کیا۔ سبحان اللہ، وہ غلامی آج چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں عزت ڈھونڈو۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے رسول آپ فرما دیں، قل ان کنتم، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے، اے رسول آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے محبوب بن جاؤ، تو رسول کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اللہ نے قرآن میں یہی راستہ بتایا
اور ہمیں بریلی کے امام نے بھی یہی سمجھایا، ابا خدا خدا کا یہی ہے در، واہ نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔